اسلام پہ آ جائے گا تو دوبارہ پھر روزے رکھے گا۔ جی جی، جو مرتد ہے تو جو اپنے زمانے ارتداد میں جو اس کے روزے قضا ہوئے ہیں، تو ارتداد کے زمانے میں جیسے وسیم کیا تھا، کیا ہوا، ابھی مرتد ہوا، صحیح ہے، جو رسول کا انکار کر رہا ہو، قرآن کا انکار کر رہا ہو، وہ مسلمان رہے گا؟ تو ایسی صورت میں اگر وہ بعد میں اس کی ہدایت ہوتی ہے، یہ ثانیہ کی کلاس میں اس کے لیڈ کہہ دے دو، تو بعد میں اگر اس کی ہدایت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو سال، 2 سال، 4 سال جتنے عرصے کا ہے، اس کی قضا اس پر کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کوئی کافر ہے، کافر اگر مسلمان ہوتا ہے، اگر 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا، 20 سال کی عمر میں وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، تو کیا 5 سال کی اس کو قضا کرنی ہوگی؟ یعنی جناب 15 سال تک مسلمان نہ تھا؟ نہیں، مسلمان نہیں ہے، ہندو کہہ رہا ہوں، اور مسلم ہے۔ نہیں، میں جناب کہہ رہا ہوں جو مطلب 15 سال کے بعد مسلمان ہوا، 20 سال تک رہا، 20 سال کے بعد ہندو ہو گیا۔ نہیں، 2 نہیں، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی پیدائشی ہندو ہے، یعنی مسلمان نہیں، اس پر کیا اسلام کے احکام جاری ہوں گے؟ نہیں۔ تو ایک مثال میں نے دی کہ اگر کوئی لڑکا 20 سال کا، 25 سال کا جوان اگر اسلام کو قبول کرتا ہے، وجوب شریعت کے احکام کب لاگو ہوتے ہیں؟ بلوغ کے بعد۔ تو بلوغ کے بعد 15 سال، 10 سال جو عرصہ اس کا رہا ہے، کیا اس کی قضا کرنی پڑے گی اسلام لانے کے بعد؟ نہیں کرنی پڑے۔ لیکن اگر کوئی مرتد ہو گیا کہ مسلمان تھا، مسلمان کے بعد اس نے کفر کو اختیار کیا، اور کفر کے بعد اگر واپس وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنی ہوگی؟ مرتد رہا اس کی قضا کرنی ہوگی۔ وہی بات تھی یہاں پہ کہ والمرتد یقضی ما فاتہ من زمان ردتی۔ آج ہماری بات چلے گی والمندوب۔ مندوب کہتے ہیں یعنی مستحب کو، مستحب روزے، مستحب روزے کہہ رہے ہیں جمیع ایام السنہ، سال کے پورے دن۔ سنہ کس کو بولتے ہیں؟ سال۔ ایام دن، جمیع تمام، سال کے تمام دن، الا المنہی عنہ، سوائے ان دنوں کے جس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس دن روزہ رکھنے کے لیے جس دن منع کیا گیا وہ انشاءاللہ ابھی بعد میں بیان ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں آپ سال کے ہر دن روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی دن منع ہی نہیں ہے، لیکن جس دن روکا گیا ہے، مثلا عید کا دن ہے، صحیح ہے، عیدین کا روزہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ والمؤکد 16 قسما، اور ایسے مستحب روزے کہ جن کی کیا کی گئی ہے؟ مؤکد یعنی تاکید کی گئی ہے۔ والمؤکد، اور ایسے مستحب روزے کہ جن کی تاکید کی گئی ہے 16 قسمان، کتنی قسمیں ہیں؟ 16 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ کہہ رہے ہیں الاول خمیس من کل شہر۔ اول خمیس، خمیس جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جمعرات کو۔ آج کیا ہے؟ یوم الخمیس۔ کہہ رہے ہیں اول خمیس، پہلی جمعرات
من کل شہرین، ہر مہینے کی. اس کے ہمارے ابھی تاکید ہے کہ نہیں نوچندی قمری اعتبار سے جناب، جی قمری اعتبار سے نا. ہاں ہاں قمری اعتبار سے. نوچندی جمعرات، جی نوچندی جمعرات. ہاں نوچندی جی جمعرات، جی جی بالکل بالکل نوچندی جمعرات ہے. کہہ رہے اول خمیس من کل شہر، پہلی جمعرات ہر مہینے کی، لیکن جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں. محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی کے اعتبار سے. وَأَوَّلُ أَرْبِعَاءٍ، اربعاء کس کو جانتے ہیں؟ بدھ کے دن کو. ہاں وَأَوَّلُ أَرْبِعَاءٍ مِنَ الْعَشْرِ الثَّانِي، عشر الثانی سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ مہینے کے کتنے ہیں؟ 12. 20. ارے نہیں 30 میں اس کو 3 حصوں میں بانٹی ہے، عشر الاول، عشر الثانی، عشر الثالث. تو عشر ثانی جب آئے یعنی 10 کے بعد جو دوسرا 10 آئے گا. جی ہاں کوئی سوال ہے؟ ہاں تو جو دوسرا 10 آئے گا وہ اول اربعاء، ٹھیک ہے، پہلا بدھ، من العشر الثانی، دوسرے 10 دن کا. مہینے کے جو پہلے 10 دن جائیں اس کے بعد دوسرے 10 دن آئیں 11 سے 20 تک میں، اس کا جو پہلا بدھ آئے گا اس میں. یعنی جناب یعنی 11 سے 20 تک میں. پہلا بدھ یعنی 11 سے 20 میں جو پہلا بدھ آئے گا. ہاں ایک تو بدھ آئے گا. ایک کیوں آئے گا؟ 2 نہیں آ جائے گا؟ 2 ابھی آ سکتا، کیوں نہیں آئے گا؟ اب دیکھیں وآخر الخمیس من الثالث، اور آخری جمعرات تیسرے 10 کا. آخر نہیں پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ آخر الخمیس، یعنی آخری جمعرات، من الثالث، ٹھیک ہے، تیسرے 10 دن کی. مہینے کو 10 دن پہ 3 حصوں میں بانٹ دیجئے، یعنی آخری جمعرات مہینے کی، مہینے کے پہلی جمعرات اور آخری جمعرات. اور کون سا دن ہے ہمارے پاس؟ وَيَوْمُ الْغَدِيرِ، اور کس دن کی تاکید ہے روزے کی؟ غدیر کا دن. ٹھیک ہے، غدیر کا دن کب آتا ہے یہ مہدی حسین؟ کس دن ہوتا ہے یہ؟ کس دن ہوتی ہے غدیر؟ ارے کیا ہو، کون سی تاریخ؟ 18 ذی الحج. 18 ذی الحج، ٹھیک ہے، محرم سے جو آخری مہینہ ہے. ہاں بقرعید کے 8 دن بعد ہے، 8ویں دن ہے. ٹھیک ہے، 18 ذی الحجہ کا مہینہ ہے، وہ آخری مہینہ ہے جو قمری سال کا. پھر دیکھیے یوم الغدیر کے بعد والمباہلۃ، یعنی یوم المباہلہ، مباہلے کا کون سا شارب؟ تاریخ بتائیے. 24 ذی الحج. 24 ذی الحج. کیا ہو رہا ہے تم لوگوں کو؟ کہاں سوئے ہوئے ہو یا کھوئے ہوئے ہو؟ کل کی دعوت میں. ارے کل مچھلی کھا کے آئے ہیں سب کلو. قبلاً و بعداً دونوں پہ. کل پھر دعوت ہے، دیکھیے کیا ملتا ہے ان کو.
وَيَوْمُ الْغَدِيرِ یعنی 18 ذی الحج، وَالْمُبَاحَلَةِ 24 ذی الحج، وَيَوْمُ الْمَبْعَثِ چراغ کون سا دن ہے؟ یوم المبعث کون سے دن کو بولتے ہیں؟ 27 رجب۔ کیا ہوا ہے تم لوگ، کیوں بے عزتی کرا رہے ہو؟ 27 رجب، ٹھیک ہے۔ وَمَوْلِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور رسول اسلام کی ولادت کب ہے شارب؟ 17 ربیع الاول۔ وَيَوْمُ دَحْوِ الْأَرْضِ، ہاں مولانا، یوم دحو الارض کون ہے یہ؟ یوم دحو الارض۔ دحو الارض کا دن کس کو بولتے ہیں؟ دحو الارض کہتے ہیں جس دن زمین بچھائی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس دن کا روزہ زمانے کے روزے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ 24 آف ذیقعد ناٹ ذی الحجہ۔ 5 نمبر پہ آگے دیکھ لیجئے، الرابع والعشرین من ذی الحجہ دیا ہے، نہیں ذی الحجہ کی نہیں ہے، ذیقعد ہے یہ۔ صحیح ہے، 5 نمبر کا جو دیا ہے حاشیہ غلط دیا ہے، 25 دیا ہے، کیا کیا لکھا ہے؟ دیکھیں 1 منٹ، کہاں یہاں پہ اس میں دیا ہے ذی الحج دیا ہے، ذی الحج نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، کیا ہے؟ ہاں ذیقعد ہے یہاں، 25 ذیقعد، 25 ذیقعد، ذی الحج نہیں ہے، وہ غلط ہے، یہ ذی الحج دیا ہے غلط ہے، ذیقعد کا مہینہ ہے 25 ذیقعد، ٹھیک ہے۔ جس دن کیا ہوا تھا، خداوند عالم نے خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کو بچھانا شروع کیا تھا، صحیح ہے، اسے دحو الارض کہتے ہیں، اس دن کے روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ وعاشوراء، ٹھیک ہے، 6 نمبر پہ آئیے حاشیے میں، 6 نمبر کا حاشیے نہیں دکھ رہا ہے نہ یہاں دیا ہے، اگلے پیج پہ دیا ہے، کہنا العاشر من المحرم، محرم کا 10واں دن، وحقیقتہ الامساک عن الطعام، اس کی حقیقت کیا ہے؟ روزہ نہیں ہے بلکہ امساک کرنا ہے، روکنا ہے اپنے آپ کو کھانے سے، والشراب اور پینے سے، حزناً غم کے طور پر، ومواساۃ للحسین اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے عنوان سے کہ وہ پیاسے تھے تو ان سے محبت کے لیے، وَيَلْزِمُ فِيهِ الْإِفْطَارِ بَعْدَ الْعَصْرِ، اور اس میں لازم ہے افطار کرنا کس کے بعد؟ عصر کے بعد، قبل الغروب، مغرب سے پہلے، فَهُوَ لَيْسَ بِصَوْمٍ، تو وہ روزہ نہیں ہے، انما هو امساک حزن ومواساۃ مصاب، ٹھیک ہے، بلکہ وہ امساک ہے حزن کے طور پر، غم کے طور پر کھانے پینے سے روک لینا ہے اپنے آپ کو، جس کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ فاقہ۔ جناب روزہ رکھنا حرام ہے اس کا مطلب؟ جی 10 محرم کو روزہ رکھنا حرام؟ حرام میں تو کسی نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں، ایسے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ چلن جو ہے اس دن روزے کا کس کے یہاں ہے؟ اہل سنت حضرات کے یہاں ہے۔ ایک سے کچھ محرم تک روزے میں نے بھی پڑھے ہیں، اس میں مفاتیح الجنان میں، محرم کے شروع میں 1 تاریخ کے اعمال ہیں، چونکہ سال کا وہ پہلا دن ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے انہوں نے شمار کیا ہے عاشورہ کو، عاشورہ کو مستحب روزہ رکھنا نہیں، لیکن آگے حاشی میں انہوں نے کیا کہہ دیا؟ حاشی میں دیکھا، حاشی میں انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ طعام و شراب سے امساک کرنا ہے، وہ روزہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا ہے، علی وجہ الحزن،
اور وہ بھی کس لیے ہونا چاہیے؟ روایتاً نہیں ہونا چاہیے، عادتاً نہیں ہونا چاہیے، علی وجہ الحزن، غم کے طور پر ہونا چاہیے۔ وعرفہ، عرفے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ دو ہی روزہ صرف حرام ہے، ایک عید اور ایک بقرعید، ایک عید کا اور ایک بقرعید کا۔ ہاں نہیں، عرفے کا بھی ہے، عرفے کا تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ نہیں جناب، حرام روزہ۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحج، لیکن یہ اس کے لیے مستحب ہے، لمن لا یضعفہ عن الدعاء، کہ جس کو دعائے عرفہ پڑھنے میں ضعف نہ محسوس ہو، کہ روزہ رکھ کے اگر آپ دعائے عرفہ پڑھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا آپ کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ روایت ہے نا عرفے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی، کہ جب انہوں نے عرفے کے دن ایک شخص کو طلب کرتے ہوئے لوگوں سے دیکھا تو کہا حیف ہے تجھ پہ کہ آج بھی تو لوگوں سے طلب کر رہا ہے۔ آج کا دن وہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ جب کہا کہ آج کا دن کس سے مانگو؟ بالخصوص خداوند عالم سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اپنے یو پی میں چلن ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہاں باقاعدہ مسجدوں میں اعمال ہوتے ہیں اس دن۔ جیسے میں کراتا ہوں یہاں غدیر کا اعمال کراتا ہوں، یوم المبعث کا اعمال کرواتا ہوں، دہم الارض کے اعمال کرواتا ہوں، عاشور کے کرواتا ہی ہوں، عرفے کا کرواتا ہی ہوں اپنی مسجد میں۔ لمن لا یضعفہ عن الدعاء، اس کے لیے جو دعا سے ذوف محسوس نہ کرے۔ وَأَوَّلُ ذِي الْحِجَّةٍ، اور پہلی ذی الحج۔ ٹھیک ہے، وہ نماز تو یاد ہے نا، 1 سے لے کے 9 تک جو پڑھی جاتی ہے، 10 تک، 1 سے لے کے 10 ذی الحج تک۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ والی آیت جو پڑھی جاتی ہے الحمد کے بعد، 10 دن نماز پڑھی جاتی ہے۔ وَأَوَّلُ ذِي الْحِجَّةِ، اور ذی الحجہ کا پہلا دن۔ وَأَوَّلُ رَجَبٍ، اور پہلی رجب۔ وَرَجَبُ كُلُّهُ، اور پورا کا پورا رجب کا مہینہ۔ وَشَعْبَانُ كُلُّهُ، اور اسی طرح مکمل شعبان کا مہینہ۔ وَأَيَّامُ الْبِيضِ، ایام البیض جانتے کس کو بولتے ہیں؟ 13، 14، 15 من رجب۔ ٹھیک ہے، یہاں رجب سے مراد ہے۔ نمبر 2 جائیے دیکھیے، نمبر 2 الحادی والثانی والثالث عشر من کل شہر، ہر مہینے کی۔ تو ایام 20 کس کو بولتے ہیں؟ 13، 14، 15، 13، 14، 15 ایام 20 کہلاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ وَكُلُّ خَمِيسٍ، اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ وہ اول خمیس تھا، یہاں کل خمیس ہے، جتنی جمعرات ہے اس میں سب میں روزہ رکھنے والے رکھتے ہیں۔ وجمعہ، اسی طرح سے جمعے کے دن روزہ رکھنا۔ واضح؟ کتنے ہوئے؟ یہ تو گنتی ہے، ان کو یاد کریے گا کون کون سے دن ہیں جو آپ کے کتنے، یہ تعداد کتنی ہے جو موقت ہیں؟ 16۔ تو 16 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خمیس ہر مہینے کی، ٹھیک ہے۔ اربعاء مہینے کے دوسرے 10 دن کی، آخری خمیس 3 نمبر ہوئے، غدیر 4، مباہلہ 5، مبعث 6، مولد النبی 7، دہب الارض 8، عاشورہ انہوں نے شمار کیا 9، صحیح ہے۔ عرفہ 10، اول ذی الحجہ 11، اول رجب 12، رجب کلو 13، شعبان کلو 14، ایام البیض 15، خمیس و جمعہ، اس کا مطلب اس کو عشرہ والا نکال دیجئے، عاشورہ کو نکال دیجئے باہر، ورنہ وہ 17 ہو جائے گا۔ کل خمیس اور جمعہ۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں جس دن زمین بچھائی تھی تو اس میں اختلاف نہ ہے تاریخ میں؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔
کہاں مل گیا؟ کوئی روایت تاریخ پڑھ لی کیا آپ نے؟ میں نے کتاب پڑھا تھا اس میں. نہیں کوئی اختلاف نہیں. رکھتے ہیں لوگ باقاعدہ، اس کے اعمال آتے ہیں. دعا ہے ان کی چوتھے امام کی اس دن کے لیے مخصوص دعا ہے. یا داعی الارض یا داعی الکعبہ کر کے ہے نا، داعی الارض. اب دیکھیے آگے بڑھا جائے کہ یہیں پہ رکا جائے؟ ابھی بہت ہے. چلیے تو یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. ان کو یاد کریے گا، یا میں 20 کس کو کہتے ہیں، تاریخیں یاد کریے بیٹا، یہ یاد رہنی چاہیے. یاد تھی جگہ یاد تھی، بس نیچے دیکھا نہیں. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. خدا حافظ.